بارئ الخلائق اجمعین وباعث الانبیاء والمرسلین الذی بعد فلا یرا وغربا فشهد النبوة خلق الخلائق بقدرته فنشر الرياح برحمته وودد بالظهور ميدان عرضه والصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المصدق له والأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم وناصبي شيعتهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. الصلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. آیت کریمہ سورہ یوسف کی آیت ہے. ارشاد ہوتا ہے کہ اے میرے حبیب آپ کہہ دیجیے کہ یہ میرا راستہ ہے اور میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں مکمل آگاہی اور یقین کے ساتھ، اور اللہ کی طرف وہ بھی دعوت دیتا ہے جو میری پیروی کرتا ہے اور مکمل آگاہی کے ساتھ رہتے ہوئے خدا کی طرف دعوت دینے والا ہے. اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں معصومین نے فرمایا کہ یہاں مراد پیغمبر ہیں اور مولائے کائنات ہیں اور مولائے کائنات کے 11 جانشین. تو دعوت جو دے رہے ہیں اللہ کی طرف، یہ دعوت حکم الہی سے دے رہے ہیں، پروردگار عالم کے اذن سے دے رہے ہیں. جو اس دعوت کو قبول نہ کرے گویا وہ اللہ کی طرف کے راستے پہ نہیں ہے، دوسرے راستے پر، شیطان کے راستے پر. اگر کوئی بھلائی ہے تو اللہ کے راستے پہ چلنے میں بھلائی. اگر اس دعوت کو جو رسول دے رہے ہیں اور رسول کی پیروی کرنے والے 11 علی کے بعد جو امام ہیں، علی اور علی کے بعد 11 امام جو دعوت دیتے ہیں، ان کی راہ پہ اگر آیا تو وہ اللہ کی راہ پہ آیا، اگر ان کی راہ سے ہٹ گیا تو وہ شیطان کی راہ کی طرف چلا گیا. اسی لیے ایک دوسرے مقام پہ ارشاد ہوتا ہے کہ دیکھو فلا تتبعوا السبل، ایک راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے کی طرف نہ جانا ورنہ پھر کئی راستے مل جائیں. جب انسان بھٹکتا ہے تو پھر بہت سی راہیں نظر آنے لگتی ہیں. فتفرق بکم السبل، تو تم کو راستے متفرق کر دیں گے. لہذا راہ خدا کو نہ چھوڑو، راہ رسول کو نہ چھوڑو، راہ ائمہ تعلیم کو نہ چھوڑو. شیطان نے راہ خدا کو چھوڑا، کیا ہوا؟ ہمیشہ کے لیے ملعون و مردود ہو گیا. آج دنیا کا ہر شخص چاہے وہ مذہب اسلام کا ہو یا کسی بھی مذہب کا ہو، لعنت کرتا ہے شیطان پہ لعنت. تو اسی وجہ سے کیونکہ وہ ایک ایسی مخلوق ہے کہ جو کہ رحمت کی طرف نہیں بڑھی، لعنت کی طرف. البتہ یہاں پہ یہ ذہن میں آتا ہے کہ جب ایک جو ایسی مخلوق ہے کہ جو خراب ہے، غلط ہے، راہ خدا سے ہٹانے والی مخلوق ہے، تو اللہ نے پیدا ہی کیوں اس کو بھیجا؟ سیدھے اس کو نہ بھیج کر کے ہاں. تو سب سے پہلے تو یہی سمجھ لیجیے کہ
اللہ نے کائنات میں کوئی بھی شر پیدا نہیں کیا، جو بھی پیدا کیا ہے وہ خیر ہے، ہاں بےحد خیر، خیر سب اسی کے ہاتھ میں۔ لہذا اللہ نے شر تو پیدا ہی نہیں کیا، سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیے۔ ہاں کوئی کہے جناب کیوں کہ شر تو بہت ہے، دیکھ لیجیے سانپ ہے، کاٹتا ہے انسان کو، کاٹ لے انسان مر جائے، ختم ہو جائے، اور بھی کتا ہے، سور ہے، اور کیا کیا کتنے جانور ہیں، کیا ہے ان میں؟ نہیں، اللہ نے جتنی بھی مخلوق کو پیدا کیا ہے، جتنی بھی اللہ کی خلقتیں ہیں، ان میں کہیں بھی کوئی برائی نہیں ہے۔ یہ سانپ کے بارے میں ہے کہ یہ فضا اور ہواؤں کے اندر جو زہر ہوتا ہے اس کو کھینچ لیتا ہے۔ اگر یہ سانپ نہ ہو، اس طرح کے زہریلے جانور نہ ہو، تو فضا کے اندر جو مسمومیت پائی جاتی ہے، جو زہریلا پن پایا جاتا ہے، اس سے انسان زندہ نہیں رہ سکتا، اور بہت سے فائدے ہیں۔ کوئی مخلوق بدتر نہیں، شریر نہیں، شر نہیں۔ اسی طرح سے اب اس کی دو تین مثالیں بھی دے دینا آپ کو۔ مثال کے طور پر انسان بیمار ہوتا ہے تو بیماری بھی تو ایک شر ہی تو ہے، ہاں بیمار ہونا اور بیماری یہ بھی تو ایک خراب ہی چیز ہے، کہاں اچھی چیز ہے؟ صحت اچھی چیز ہے، صحت نہ ہو بیماری ہو جائے تو خراب چیز ہے، یہ کیسی بات ہے؟ نہیں ہونا چاہیے، بیماری بھی اچھی چیز ہے، یہ شر نہیں۔ دیکھیے انسان کے اندر جو بیکٹیریا وغیرہ پہنچتا ہے، جو اس طرح کے مادے ہوتے ہیں کہ جو خطرناک مادے ہوتے ہیں، وہ کبھی انسان کے زخم کے ذریعے پہنچ جاتے ہیں، کبھی سانس لینے کے ذریعے پہنچتے ہیں، کبھی کھانا پانی اس طرح کے ذریعے پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ انسان کے اندر اور فساد کو پھیلاتی ہیں، ایسا ہے۔ یہ انسان کے بدن میں جو بیکٹیریا جاتے ہیں، چاہے خرابی کے ہوں، یہ اندر جا کے ایک لڑائی کرتے ہیں، ایک مقابلہ کرتے ہیں ان بیکٹیریا سے جو پہلے سے اندر موجود۔ اگر وہ غالب آ گئے تو صحت برقرار رہے گی، آپ کی صحت اچھی رہے گی۔ اگر غالب نہیں آئے بلکہ یہ غالب ہوئے تو بیماری کی طرف چلا جائے گا۔ شیطان کا وجود بھی بیکٹیریا ہی کی طرح ہے کہ جو خراب ہے اور انسان کے بدن میں جب داخل ہوتے ہیں تو جو اندر فائٹنگ چل رہی ہے، جھگڑا چل رہا ہے، جو دفاع کی طاقتیں استعمال ہو رہی ہیں، ان میں وہ کامیاب ہوتا ہے، ایک کامیاب ہوتا ہے جس سے صحت ہے، دوسرا مغلوب ہوتا ہے جس سے بیماری پھیلتی ہے۔ شیطان کا وجود بھی ایسا ہی ہے۔ انسان کو پیدا کیا تھا، دیکھو یہ میری راہ ہے اس طرف آنا اور یہ راہ شیطان کی طرف نہ جانا۔ اب اگر انسان راہ مستقیم پر رہے تو گویا شیطان سے لڑ رہا ہے، اور شیطان سے اگر شیطان کا وجود نہ ہوتا تو انسان کبھی بھی کار خیر کی طرف اس سے آگے نہ بڑھتا، کبھی کار خیر کی طرف اس سے آگے نہ بڑھتا، بلکہ دیکھتا کہ ایک مقابلہ ہے ہم سے۔ آج آپ دیکھ لیجیے ایک ملک ایسا ہے جس نے ایسا کیا کہ کوشش کی کہ ہم اپنے پیر پہ کھڑے ہوں، ہر معاملے میں، ہر صنف میں، ہر جہت میں اس نے اپنے اندر کمال پیدا کرنا شروع کیا۔ یہ کمال پیدا نہ کر پاتا اگر دوسرے ممالک اس کی دشمنی میں نہ کھڑے ہوتے۔
اگر دوسرے ممالک اس کی دشمنی میں نہ کھڑے ہوتے تو یہ اپنے اندر وہ کمالات جو ضروری ہوتے ہیں دفاع کے لیے وہ حاصل نہ کر پاتے. لہذا دشمنوں کا وجود بھی اس لیے کہ وہ اگر اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں تو آپ کس حد تک اس کو آپ دور کر سکتے ہیں اپنے سے، اور کس حد تک آپ دفاع کر سکتے ہیں اور راہ خدا پہ آ سکتے ہیں. تو پروردگار عالم نے کسی کو شر کے طور پر پیدا نہیں کیا. کائنات کی ہر مخلوق، ہاں یہ اور بات ہے کہ عدل الہی کا یہ تقاضا تھا کہ شیطان کی مانگ کو پوری کرے. شیطان کی مانگ کیا تھی؟ شیطان نہج البلاغہ کے اعتبار سے 6000 سال تک اللہ کی اس نے عبادت کی. نہج البلاغہ میں 6000 سال جب اس نے سجدے کا انکار کیا اور اللہ نے فرمایا کہ نکل جا میری بارگاہ سے، تو اس نے اپنی عبادتوں کا سہارا کیا. ان عبادتوں کا کیا ہوگا؟ کیا میری عبادتیں بغیر صلہ کے رہیں گی؟ ان کا کوئی ادب نہیں. تو پروردگار عالم نے پوچھا بھائی تمہیں کیا چاہیے؟ اس نے کہا انظرنی الی یوم یبعثون، اس دن تک کی مجھے مہلت دے دے کہ جب لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. دیکھ کتنی ہوشیاری اس نے دیکھا، دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اس وقت تک کہ مجھے مہلت دے. یعنی وہ موت سے بھی بچنا چاہ رہا تھا کہ موت مجھے نہ آئے. جب لوگ مر جائیں گے پھر دوبارہ زندہ کیے جائیں گے حساب و کتاب کے لیے، تو مجھے ڈائریکٹ حساب و کتاب والی منزل میں رکھا جائے اور ابھی سے مہلت ملے تو اس وقت تک کی مہلت ملے. پروردگار عالم نے مہلت دی اس کی عبادتوں کے ساتھ. مہلت کیا دی؟ ہاں میں نے تجھے مہلت دی بلا وقت معلوم، وقت معلوم کرتی. جب معصومین سے پوچھا گیا تو وقت معلوم کیا ہے؟ فرمایا ظہور امام زمانہ. تو عزیزوں اس دور میں کہ جس دور میں ہم اور آپ ہیں، شیطانی راہیں بہت ہیں مگر خدائے رحمان کی راہ ایک ہے. اس راہ پہ قائم ہونے کے لیے، اس راستے پہ مسلسل قائم رہنے کے لیے آپ ہر نماز میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم کرتے ہیں کہ معبود شیطان والی راہ سے مجھے ہٹا دے، اس راستے مجھے ثابت قدم رکھ. آگے ہم اس کی تفصیل زیادہ نہیں بیان کر سکتے، مختصراً اتنا بیان کی کہ پروردگار عالم نے نماز اور عبادات اور اس کے رکوع و تسبیح کے سلسلے میں اللہ مجھ سے مہلت دی ہے. اور جب مہلت دے دی ہے اللہ نے دی ہے تو اب آپ بتائیں کہ اللہ غلط چیز پیدا کرے گا، شر کو پیدا کرے گا؟ اس سوال میں بلکہ جو بھی شر ہے اس میں ہماری ترقی مثبت ہے، ہم اس کا مقابلہ کریں. ہم نے آپ کے ساتھ مثال بھی دی، بیکٹیریا والی مثال دی، تو ملک کی مثال دی. اگر دشمن نہ ہوتا سامنے تو کبھی وہ ملک ترقی نہ کرتا. ہاں تو عزیزو آج ہم امام زمانہ کے بغیر میں، اگر ہم اللہ کی راہ پہ ہیں تو امام زمانہ کی مکمل نظارت میں. اور ذرا سی اگر کہیں سے ہم نے لغزش آئی تو اس لغزش کو امام وقت کسی صورت سے ختم کرے گا اور ہم کو سیدھی راہ پہ لے آئے گا. کیونکہ ہم نے قدم قائد کی طرف بڑھایا ہے، امام کی طرف بڑھایا، تو جہاں ہم نے ایک قدم امام کی طرف بڑھایا تو ہمارے لیے 10 قدم کے راستے فراہم. اسی لیے امام زمانہ کے سلسلے میں معصوم ایک دعا میں فرماتے، اگر آپ صلوات پڑھیں تو فرماتے الحفیظ العلیم، امام حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں.
امام ذرہ ذرہ کی جانکاری رکھنے والے ہوتے ہیں. الذی جعلتہ علی خزائن الارض، جسے تو نے زمین کے تمام خزانوں پہ حاکم بنایا. معصومین امام زمانہ کے بارے میں فرماتے ہیں معبود الاب الرحیم، تو نے امام زمانہ کو ایک مہربان باپ کی طرح قرار دیا. مہربان باپ، شفیق باپ، جب دیکھتا ہے کہ میرا بیٹا ذرا سا لفظ کھا گیا ہے تو سمجھاتا ہے، اس کو سیدھے راہ پہ لے آتا ہے. امام زمانہ بھی اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور اس کو سیدھی راہ کی طرف لاتے ہیں. الذی ملکتہ عظیمۃ البسط والقبض، وہ امام زمانہ کہ معبود جن کے ہاتھ میں تو نے سارے اختیارات دیے ہیں، جس طرح سے چاہے تصرف کریں. ہمارے اندر تصرف کرتے ہیں، ہمارے جان و مال میں تصرف کرتے ہیں. آپ ذرا بتائیے ان کو، اگر آپ کے پاس نوٹ ہے روپے اور ہاتھ میں آپ لیے، تو جو سودا کر رہے، جو سامان لے رہے ہیں، جو بزنس کر رہے ہیں، اس میں جب کچھ طے ہو جاتا ہے، پڑھ لیجیے 1000 روپے طے ہوئے، یہ سامان 1000 روپے کا ہے، تو آپ کے ہاتھ میں نوٹ ہے. نوٹ آپ دیکھیں گے کہ یہ 1000 کی نوٹ ہے، 500 کی 2 نوٹ ہے، یا 200 کی 5 نوٹ ہے، یا 100 کی 10 نوٹ ہے. یہ آپ دیکھیں گے اور اسی حساب سے سامنے والے کو دیں گے. ہمیں آپ یہ بتائیے، کیا یہ نوٹ کے لیے ضروری ہے کہ وہ آپ کو دیکھیں؟ آپ کے لیے ضروری ہے کہ نوٹ دیکھیے 500 کی ہے کہ 200 کی ہے کہ 1000 کی ہے کہ 100 کی ہے. امام زمانہ کائنات کی ہر شے کے اوپر تصرف رکھتے ہیں. اب امام کے لیے ضروری ہے کہ ہر شے کو دیکھے، نہ کہ ہر شے کے لیے ضروری ہے کہ وہ امام ہے. مثال کے طور پر مثلا ہم نے تو یوں سمجھ لیا کہ ہم مجلس چلے آئے ہیں. ہم یہ کیوں نہ سمجھے کہ اللہ نے ہم کو توفیق دی ہے تو ہم مجلس میں آئے. ہم یہ کیوں نہ سمجھے کہ ہم راستہ چل کے یہاں پہ آرام سے آئے، الحمدللہ بچ گئے، کوئی بات نہیں، وہ سیدھے چلے آئے، ہم کوئی بات نہیں. ہم یہ کیوں نہ سمجھے کہ اللہ نے دیکھی ہماری حفاظت کی اور پھر ہم آرام سے یہاں تک پہنچ کے آئے، ورنہ ذرا سی بھی کوئی بات ہوتی، ہم تو ٹھیک چل رہے تھے، سامنے والا بغل والا وہ ٹھیک نہ چلتا تو یہ بات ہو جاتی ہے. تو ہم ہر چیز میں اپنے کو کیوں داخل کریں؟ یہ کیوں نہ کہیں کہ یہ وقت امام نے ایسا کیا ہے، یہ اللہ نے ایسا کیا ہے، انہوں نے ہمیں یہ توفیق دیا، ہم مجلس میں آئے. اچھا ہم یہ کہوں کہ مجلس سے ہم نے بہت سی عبادتیں سیکھی. آج بھی ہمارے جو مرد ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں، پابندی سے نماز ادا کرتے ہیں، بچے جاتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، تو یہ فرش اعضاء کی دین ہے. ہم ہر چیز کو فرش اعضاء کی طرف کیوں نہ منسوخ کریں؟ جتنی اچھائیاں، جتنی خوبیاں، جو ہم زیارت کرنے جاتے ہیں، روایت میں ہے، زیارت کا فقرہ بھی دیکھیے گا اور آپ مفاتیح الجنان میں دیکھیے گا جو ہر جگہ موجود ہوتی ہے. مفاتیح الجنان میں دیکھیے، اس میں ملے گا تقرب الیک بقصدی، اے میرے آقا اگر آپ طلب نہ فرماتے تو میں آتا نہیں. یعنی ہم کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ پروردگارا یہ کون سی بڑی بات ہو گئی، پاسپورٹ تیار تھا، ہم نے پیسے دیے دیے، فلاں صاحب سے میرے رابطے تھے، ان سے تعلقات کی بنیاد پہ پاسپورٹ بن گیا اور پھر ٹکٹ کے لیے پیسے فراہم ہو گئی. یہ سب کچھ میرے انتظام سے ہوا ہے، میری کافی زحمت و مشقت سے یہ سب کچھ ہوا، تب میں زیارت کے لیے گئے. اگر یہ سب نہ ہوتا تو کہاں جا پاتے؟ نہیں، ہم یہ کیوں کہیں؟ ہم تو یہ کہیں گے کہ یہ سب ان کی برکت سے ہوا. انہوں نے طلب فرمایا ہے بِكُمْ تَحَرَّكَتِ الْمُتَحَرِّكَاتِ وَسَكَنَتِ السَّوَاكِنُ، اے محمد و آل محمد، کائنات کے ذرے ذرے میں اگر حرکت ہے تو آپ کی وجود سے حرکت ہے، اگر کائنات کا ذرہ ساکن ہے تو آپ کی بنیاد کے ساکن ہے، آپ کے ساکن رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ تقرب الیک بقصدک، آپ کے ارادے سے آتا ہے. تو الحمدللہ فرش اعضاء حسین میں
جو درس ملتا ہے اس درس کو جو پھیلتا ہے، لوگ اس پہ جو عمل کرتے ہیں، یہ امام کی دی ہوئی توفیق ہے۔ جو خواتین حجاب کرتی ہیں وہ فرش ادا کی ہے، اور اس طرح سے توفیقات ان کو شامل ہاتھ میں۔ الحفیظ العلیم، وہ امام جو حفیظ ہے، جو علیم ہے، وہ امام جن کے اختیار میں خزائن ارض ہیں، وہ امام کہ جن کے اختیار میں بسط و قبض ہے، سارے تصرفات ان کے ہاتھ میں ہیں۔ النقیب المیمون، النقیبۃ المیمونہ، نہایت بابرکت ذات ہے امام زمانہ کی ذات، نہایت پاکیزہ ذات امام زمانہ کی ذات۔ مکلم الناس فی المہد، گہوارے میں کلام کرنے والے یا عیسیٰ تھے، یا امام زمانہ ہیں، یا ائمہ طاہرین ہیں۔ یہ وہ ذات عدال علی منہاج الرشد، یہ رہنمائی کرنے والے ہیں صحیح راستے کی۔ اگر ہمارے اندر ذرہ برابر، ایک شمع برابر، معمولی سا بھی اگر ہمارے اندر یہ تصور ہے کہ ہمارا امام ہماری مدد کرتا ہے، ہم اگر مجھے پکاریں گے تو وہ آئیں گے، اب اگر ہم نے یاد رکھیں گے تو یقیناً آئیں گے۔ اگر اس طرح سے ہے تو الدال علی منہاج الرشد، ہدایت کے راستے پہ رہنمائی کرنے والا وقت کا امام۔ الغائب عن الابصار، نگاہوں سے غائب ہے، الحاضر فی الامصار، لیکن وہ شہر شہر میں ہے، محلے محلے میں ہے، ہر ہر مقام پر ہے۔ الغائب عن العیون، آنکھوں سے غائب ہے، والحاضر فی الافکار، لیکن فکروں میں حاضر ہے۔ وہ امام بقیت الاخیار، وہ پیغمبر کا بقیہ ہے۔ پیغمبر نے فرمایا تھا کہ اولنا محمد وآخرنا محمد واوسطنا محمد وکلنا محمد لا تفرقوا بیننا۔ دیکھو ہم میں اول بھی محمد ہے، ہمارا آخر بھی محمد ہے، ہمارا درمیانی بھی محمد ہے، ہم کل کے کل محمد ہیں۔ لا تفرقوا بیننا، ہمارے درمیان کبھی فرق نہ کرنا۔ تو یہ وقت کا امام اپنے دور کا محمد، بقیت الاخیار، الوارث لذی الفقار، جو ذوالفقار علی بن ابی طالب کا وارث ہے۔ یہ امام زمانہ صاحب البیت، خانہ کعبہ کا مالک ہے۔ عزیزو، امام زمانہ کے بارے میں توقیات پیش کر رہا تھا کہ حضور برابر اپنے شیعوں کو یاد رکھتے امام زمانہ، اور اپنے شیعوں کو خط و کتابت کرتے تھے۔ غیبت صغرا کے زمانے میں، غیبت صغرا کے زمانے میں ایک خط بھیجا تھا اسحاق کو، اسحاق ابن یعقوب کو۔ اسحاق ابن یعقوب کا بیان ہے کہ میں امام کے نائب خاص کے پاس پہنچا۔ نائب خاص اس دور میں محمد بن عثمان تھے، کیونکہ نائب خاص آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ عثمان ابن سعید ایک ہے، ان کے بیٹے محمد ابن عثمان ہیں، پھر اس کے بعد حسین ابو القاسم حسین ابن روح ہیں، پھر آخر میں چوتھے نائب کون ہے؟ علی ابن محمد ثمری۔ ان کے بارے میں حضرت نے خاص طور بتایا کہ دیکھو اے علی ابن محمد ثمری، تم 6 دن کے اندر اندر مر جاؤ گے، ہاں، یعنی چھٹے دن تمہارا انتقال ہو جائے گا، اور اب تمہارے بعد کوئی نائب میرا نہیں ہوگا نائب خاص کے عنوان پر۔ فقط وقعت الغیبۃ التامہ، غیبت تامہ واقع ہوگی، اب جب اذن الہی ہوگا تب ظہور ہوگا۔ لہذا
اب میرے نائب عام کا سلسلہ ہوگا، نائب خاص کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ تو یہ محمد ابن عثمان ہے، گویا دوسرے نائب ہیں اپنے والد کے بعد یہ۔ تو یہ آئے اسحاق ابن یعقوب محمد ابن عثمان کے پاس، تاکہ کچھ اور سوالات ہمارے پاس اکٹھا ہوئے ہیں، پہلے بھی میں نے آپ سے عرض کیا تھا، اور پھر سوالات آئے ہیں اور مشکل سوالات۔ میں چاہ رہا ہوں کہ اپنے امام زمانہ کو خط لکھوں اور وہ سوالات آپ پہنچا دیں کہ امام کا جواب ہمیں دیں۔ تو بہرحال سوالات انہوں نے لکھے محمد ابن عثمان کو دیا، وہ سوالات پہنچاتے ہیں، امام کا جواب آتا ہے۔ انہیں سوالات میں یہ ہے چند سوالات، کیونکہ ان مجالس میں میں نے شروع سے توقیع بیان کرنا شروع کی ہے، تو یہ توقیع غالباً 7ویں توقیع ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ تو اس میں حضرت فرماتے ہیں اما ما سألت ارشدک اللہ و ثبتک من امر المنکرین لی من اہل بیتنا و بنی عمنا۔ امام زمانہ فرماتے ہیں جو تم نے مجھ سے سوال کیا ہے کہ کچھ لوگ میرا انکار کرتے ہیں، وہ انکار کرنے والے ہمارے ہی رشتہ داروں میں ہیں، اور ہمارے چچا کی اولاد بھی ہیں اور کچھ چچا بھی ہیں۔ جو تم نے یہ سوال کیا وہ عالم، تو اے اسحاق ابن یعقوب جان انہو لیسا بین اللہ و بین احد قرابت، یاد رکھو کہ خدا اور کسی کے درمیان کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ من انکرنی فلیس منی، جو میرا انکار کرے گا وہ مجھ سے نہیں ہے، اس کا مجھ سے رابطہ نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ حضرت نے ایک گنجائشی بات رکھی، فرمایا کہ جہاں تک اور رشتہ داروں کی بات ہے تو فسبیلہم سبیل ابن نوح، ان کی جو راہ ہے وہ نوح کے بیٹے کی راہ ہے۔ نوح کا بیٹا کیا ہوا تھا؟ غرق ہو گیا تھا نا۔ ہاں، باپ بلا رہا ہے اور بیٹا کہہ رہا ہے کہ نہیں ہمیں ضرورت نہیں آپ کی، کہہ رہا تھا کہ یہ عاصمونی علما، یہ پہاڑ مجھے بچا لے گا، آپ کیا کچھ نہیں۔ ارشاد رب العزت ہوا کہ انہ لیس من اہلک، یہ آپ کا اہل نہیں، آپ کے اہل سے نہیں، نالائق ہے۔ وہ غرق ہو گیا، ڈوب گیا۔ فرمایا کہ اس طرح کے لوگ ہیں جو ہمارے رشتہ داروں میں ہیں، جنہوں نے انکار کر دیا، تو ان کا راستہ ابن نوح کا راستہ ہے۔ عزیزوں، آج بھی ہمارے یہاں ابن نوح کی بات ہے، آج بھی ابھی ہمارے ہی درمیان کیسے بہت سے بچے نہیں مانتے اپنے باپ کی بات، ہاں، اور باپ سمجھا رہا ہے، بتا رہا ہے، اچھا راستہ بھی بتاتا ہے، برا راستہ بھی بتا رہا ہے کہ اگر اس پہ چلے گئے تو تمہارا یہ انجام ہوگا، اس راستے پہ چلے تو تمہارا انجام بہتر ہوگا، سمجھاتے ہیں مگر ماننے کے لیے تیار۔ ہاں، بیٹیاں ہیں، بیٹیوں کو سمجھا رہے ہیں، ماننے کے لیے تیار ہیں، اور پھر اس کے بعد بگڑ گئے، خراب ہو گئے، خراب ہو گئے۔ اب خراب ہونے کے بعد کبھی پچھتاتے کبھی نہیں پچھتاتے۔ جو نہیں پچھتاتے اور اسی خرابی کو اچھا سمجھتے ہیں، یعنی لا دین ہو گئے، لا مذہب ہو گئے، تشیع سے نکل گئے، اسلام سے نکل گئے، تو وہ سمجھ لیں کہ ان کا بیٹا نوح کا بیٹا ہو گیا اور خود وہ نوح کی طرح ہو گئے کہ اپنے بیٹوں کو سمجھایا مگر نہیں۔ عزیزوں، فرماتے ہیں کہ جو رشتہ دار ہیں اور اگر وہ نہیں مانتے تو ان کا راستہ ابن نوح کا راستہ ہے، لیکن تم نے اپنے سوال میں میرے چچا کی بات بھی کی ہے، چچا کے اولاد کی بھی باتیں کی ہیں، اما
سبیل عمی جعفر وولدہ، میرے چچا جعفر اور ان کی اولاد کا راستہ، فسبیل اخوت یوسف، ان کا راستہ برادران یوسف کا راستہ، شروع میں بگڑ گئے تھے آخر میں ٹھیک ہو گئے تھے۔ ہاں تو میرے چچا جو جعفر ہیں اور ان کی جو اولاد ہے وہ بھی میرا انکار کرتے ہیں، وہ بھی مجھے نہیں مانتے، وہ بھی مجھے برا کہتے ہیں، لیکن چونکہ میں امام ہوں، میں جانتا ہوں کہ ان کا انجام کیا ہوگا، آخر میں یہ واپس پلٹ آئیں گے، میری امامت کے قائل ہو جائیں گے، تو فرمایا کہ فسبیلہ سبیل اخوت یوسف، یوسف کے بھائیوں کا راستہ ہوگا، ان کا راستہ کیا ہوا تھا یوسف کے بھائیوں کے ساتھ، یوسف کے بھائیوں کے ساتھ یوسف نے ایک راستہ یہ اپنایا کہ لا تثریب علیکم اليوم، برادران یوسف بہت پچھتانے لگے، شرمندہ ہونے لگے، جب یوسف کو دیکھتے تھے سر جھکا لیتے تھے، نادم ہوتے تھے، استغفار اور توبہ دل بہت، تو جناب یوسف نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، اب جب تم نے حقیقت سمجھ لیا، اس کا اعتراف کر لیا ہے، تو اب کوئی منع کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہو گئے ہو، گزشتہ کو نظر انداز کر۔ ایک تو یہ، دوسری یہ کہ انہوں نے توبہ کیا اور باقاعدہ استغفار کیا اور اپنے والد سے کہا یا ابانا، اے ہمارے پدر بزرگوار، ہمارے لیے استغفار کیجیے، مغفرت کی دعا مانگی۔ تو والد صاحب نے کہا کہ 100 استغفار، ان قریب تمہارے لیے استغفار کروں گا۔ تو روایت بتاتی ہے کہ شب جمعہ کا کہ اس شب میں استغفار کروں گا، پروردگار عالم تمہارے گناہوں سے درگزر گا۔ تو حضرت اس بات پہ بھی نظر رکھتے کہ کس کا انجام کیا ہونا ہے، اور آخر وہ برگشتہ ہوگا یا نہیں، راہ راست کی طرف آئے گا یا نہیں۔ جو راہ راست کی طرف نہ آنے والا تھا اس کی تشبیہ دی ہے نوح کے بیٹے سے، جو راہ راست کی طرف نہیں آئے گا، اور جو راہ راست کی طرف آنے والا تھا اس کی تشبیہ دی ہے برادران یوسف۔ ایک سلوات پڑھے محمد، یہ مولا کا خط ہے، تھوڑا طولانی خط ہے، اس کے چند فقرے اور بھی عرض کرنا ہے، اس کے بعد گفتگو کو تمام کرنا ہے، پورا ختم نہیں کر پائیں گے، بس چند فقرے اور۔ انہی سوالات میں ایک سوال یہ ہوا تھا کہ فوقا جو کی ایک شراب ہے، جو سے تیار کی جاتی ہے، اور کہتے ہیں بہت ہی اس میں نشہ بہت لائٹ ہوتا ہے، ہلکا ہوتا ہے، اور ایک چیز ہے عرب میں شلمار۔ تو آپ نے فرمایا کہ وَأَمَّا الْفُقَّاءُ، تم نے جو سوال کیا تھا فوقا نامی شراب کے بارے میں، تو بشربہ حرام، اس کا پینا حرام ہے، چونکہ روایت میں مسلسل آیا ہے کہ یہ شراب بھی حرام ہے، اور جب حرام ہے تو ایک قطرہ بھی حرام ہے اور اس سے زیادہ بھی حرام ہے، ایک قطرہ بھی نجس ہے اور اس سے زیادہ تو بہرحال نجس ہے۔ وَأَمَّا الشِّرْمَاءُ، اور وَلَا بَأْسَ بِالشِّرْمَاءِ، لیکن شرماب میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، ایک شربت تیار کیا جاتا ہے شلجم سے، شلغم بھی کہا جاتا ہے، شلغم اور شلجم سے ایک شربت تیار کیا جاتا ہے خاص قسم کا، تو آپ نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ یہ جواب دے رہے لوگ اس طرح کا شربت پیتے تھے، استعمال کرتے تھے، تو یہ شکوہ کے لیے جائز نہ ہو ہمارے، تو وقت کی امام سے انہی سوالات میں سے ایک سوال یہ کہ آپ نے یہ بھی سوال لکھا ہے
کہ جو ہم مال دیتے ہیں، خمس و زکوٰۃ جو بھی مال دیتے ہیں مولا اسے قبول کر لیتے ہیں، تو قبول کر کے واپس پلٹا دیں تو اچھا ہے، یہ تو قبول خالی کر لیتے ہیں اور رکھ لیتے ہیں۔ تو بہرحال اس طرح کی باتیں بھی ہوئی، تو حضرت نے جواب دیا، فرمایا کہ وَأَمَّا أَمْوَالُكُمْ فَلَا نَقْبَلُ إِلَّا لِتَطَهَّرُوا، ہم تمہارا مال صرف اور صرف اس وجہ سے قبول کرتے ہیں کہ تم بھی پاک ہو جاؤ، تمہارا مال بھی پاک ہو جائے، اس وجہ سے قبول کرتے ہیں۔ ہاں نہیں تو واپس کرنے لگے تو لعنت بھی آئے گی، لگ رہا ہے اس مرتبہ مولا نے کیوں نہیں بھیجا، ہمیشہ تو بھیج دیتے تھے، ایک بار کیوں نہیں بھیجا، لگ رہا ہے کچھ زیادہ ہی ضرورت ہے۔ نہیں، مولا فرماتے اس وجہ سے کہ تاکہ تمہارے ذہن میں اس طرح کا بھی خیال نہ آئے ہاں کہ وسوسہ، فرمایا کہ تم بھی پاک ہو جاؤ، تمہارے مال بھی پاک ہو جائیں۔ فمن شاء فلیصم ومن شاء فلیقطع، جو چاہے مال اپنا بھیجے، اگر خود پاک ہونا چاہتا ہے اور اپنا مال پاک کرنا چاہتا ہے تو بھیجے، ومن شاء فلیقطع، اور جو چاہتا ہے کہ مال نہ بھیجے نہ بھیجے، اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن وہ پاک نہیں ہوگا، مال بھی پاک نہیں ہوگا۔ فمن شاء فلیقطع وما آتانا اللہ خیر مما آتاکم، کبھی یہ نہ سمجھنا کہ ہمیں تمہارے مال کی ضرورت ہے، جو اللہ نے ہمیں دے رکھا ہے وہ کہیں زیادہ پاک و پاکیزہ ہے تمہارے مال۔ ایک صلوات پڑھے محمد مولا کے خط میں جو بات آئی ہے ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ مولا ظہور کب ہوگا، تو آپ نے فرمائے وَأَمَّا الظُّهُورُ، جو ظہور کا مسئلہ ہے فَإِنَّهُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، تو یہ ظہور کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اللہ کے ذمہ ہے، جب ادھر سے اذن ہوگا تب ظہور ہوگا۔ اور دیکھو کوئی وقت معین نہ کرے میرے بارے میں کہ 100 سال بعد ہوگا، 200 سال بعد ہوگا، اس طرح سے کوئی معین نہ کرے۔ کذب الوقاتون، جو وقت مقرر کرنے والے ہیں وہ جھوٹے ہیں کہ امام کا ظہور ہو جائے گا فلاں سن میں، نہیں، کذب الوقاتون۔ انہی سوالات میں سے ایک سوال یہ کہ تم سے پوچھا گیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام آیا قتل ہوئے تھے یا نہیں، کیونکہ ایک گروپ اس وقت ایسا بھی نکلا جو یہ کہہ رہا تھا کہ نہیں امام حسین شہید ہی نہیں ہوئے، اصلاً یہ واقع کربلا ہی وجود میں نہیں آیا، یا مثلاً آئے تھے مگر جیسے عیسیٰ اٹھا لیے گئے ہیں اور چوتھے آسمان پہ موجود ہیں ویسے ہی امام حسین۔ فرمایا اما قول من یزعم ان الحسین لم یقتل فکفر وتکذیب وضلال، جو اس بات کا قائل ہو وہ کافر ہے، جھوٹ بولنے والا ہے اور گمراہ ہے۔ عزیزو بس یہی میں اس کو روک رہا ہوں، یہ ایک لمبا خط ہے، یہیں پہ اس کو ختم کرتا ہوں۔ ہاں جی، وقت کا امام ہمارے زندگی کے ایک ایک چیز کا خیال رکھتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں فقہ مسئلہ مسائل میں کہیں سے آپ کو کوئی کمی نظر نہیں آئے گی، کوئی تشنگی نظر نہیں آئے گی۔ آپ مطالعہ کریں توضیح مسائل وغیرہ کا تو آپ اندازہ لگائیں گے کہ کوئی چیز ایسی نہیں جو چھوٹ گئی، اور
اس کے بعد جب ہم استفتاء کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، ہمارے پاس جو جواب آتا ہے وہ بھی کلام خدا، آیات الہی اور احادیث کی روح سے جواب ہوتا ہے. یعنی ہمارے مذہب میں کہیں سے تشنگی موجود نہیں ہے. یہ امام زمانہ نے ایسا، امام زمانہ نے یہ کہا ہے کہ جتنا ہم سے تم سوال کر سکتے ہو آئندہ بھی جو کرو گے غیبت کبریٰ میں، وہ سب کے سب ہم اپنے نائب عام کو بتا دیں. نائب عام کو بتا دیا اور ایک دروازہ کھول دیا. ہمارے یہاں فقہ کا دروازہ بند نہیں ہے، کچھ لوگوں کے یہاں بند ہے. جناب اگر آپ کو فقہ لینا ہے تو یا تو حنبلی بننا پڑے گا، یا حنفی بننا ہوگا، یا شافعی بننا ہوگا، اور کون ہے آپ؟ مالکی بننا ہوگا. بس یہی ہے، اب ان کے علاوہ نہیں. اچھا انہوں نے جو کہہ دیا بس وہ کہہ دیا، اب کبھی تبدیلی اس کے اندر نہیں آئے گی. لہذا اب ان چاروں کے اندر آپ کو سمٹ کے رہنا ہے. اس طرح سے ہمارے یہاں نہیں، اجتہاد کا دروازہ کھلا اور ہر مجتہد مکمل ایک روایت کو مکمل ریسرچ کرتا ہے. اگر یہ ریسرچ نہ ہو تب تو بہت آسان مسئلہ ہے. توضیح مسائل کا پہلا ہی پیج ہٹا دیجئے، اس میں اس مجتہد کا نام بھی جو بھی آیا، کیونکہ وہ تو بدلنا ہے نہیں، وہی رہنا ہے. اب اس میں تو کچھ بدلنا ہی نہیں ہے. من عن وہی جو پہلے کہہ چکا وہ یہ بھی کہے گا. اگر ایسا ہے تو اجتہاد کا دروازہ بند ہے. ہمارے یہاں ایسا ہے، اجتہاد کا دروازہ کھلا ہے. ہر مجتہد مکمل کوشش و زحمت کرتا ہے. ایک ایک روایت میں کبھی کبھی 6 مہینے کا لگا دیتا ہے ایک ایک حدیث میں. ہاں آپ کو بتاؤں کون سی ایسی چیز ہے جس میں 6 مہینے لگ سکتے ہیں؟ آئیے آپ کو یہ بتا دیتا ہوں. ایک قاعدہ ہے فقہی قاعدہ، لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. اسلام میں نہ خود نقصان اٹھانا ہے نہ دوسرے کو نقصان پہنچانا. چھوٹی سی حدیث ہے، لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. کتنی چھوٹی سی حدیث ہے. اس حدیث پہ تقریباً 6 مہینے 4 مہینے 6 مہینے کم و بیش گفتگو، اور اس ایک حدیث سے ہزاروں قوانین نکالے گئے. ہزاروں قوانین اس ایک حدیث سے نکالے گئے. ہم وابستہ رہے امام زمانہ سے اور امام زمانہ کے نواب عامہ سے جو کہ مجتہدین ہیں. ہم ان کی باتوں پہ عمل کرتے رہے. ہاں عزیزوں، جو رہنمائی محمد والے محمد نے ہماری کی ہے ویسی رہنمائی کوئی نہیں کر سکتا. ہاں عزیزوں، امام نے یہی تو کہا تھا کہ تم نے ہم سے یہ کہا کہ ہمارے پاس رہنما موجود نہیں ہے، ہمیں رہنمائی چاہیے. اور تم نے یہ کہا تھا، خط میں لکھا تھا کہ ہمارے کھیت تیار ہو گئے ہیں، باغات پھلوں کا وجود ہے، پھل آئے ہوئے ہیں، آپ تشریف لائیں اور آپ کے قدموں پہ سب کچھ نثار کر دیا جائے گا، ہم آپ کے مطیع ہوں گے. جب آپ پہنچے وہاں پہ، ہاں عزیزوں، تو ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ کہاں ہے وہ باغات، کہاں ہے وہ سب. تم نے خط لکھ کے مجھے بلایا، 18,000 خط. ہاں عزیزوں، خط لکھ کے بلایا، مہمان بنایا. لیکن مہمان بنانے کے بجائے ان کے ساتھ جو میزبانی ہونی چاہیے اس میزبانی کے بجائے، ہاں عزیزوں، کیا کیا؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کو شریک کیا. نہر کے چاروں طرف اور نہر کا پانی لہرا رہا ہے، پانی لہرا رہا ہے، مگر بچے کے قطرے کی بھی طرف گئے. ہاں عزادارو، حسین مظلوم نے شہادتیں پیش کی. شہادت حسین کی ایسی شہادت تھی کہ انبیاء بھی شہادت حسین کو
سن کر اور اللہ کی جانب سے جو انہیں علم ملا اسے سن کر وہ تعجب کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جبرائیل امین سے آدم نے پوچھ لیا، اے جبرائیل یہ بتاؤ کہ جو پنجتن پاک کے نام مجھے سکھائے گئے ہیں، میں جب سب کا نام لیتا ہوں تو مجھے خوشی ہوتی ہے، لیکن اے بھائی جبرائیل مالی اذا ذکرت الخامس، کیا وجہ ہے جب میں پانچواں نام لیتا ہوں تو ینکسر قلبی، میرا دل ٹوٹ جاتا ہے، وتسیل عبرتی، میرے آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگتے ہیں۔ آخر کیا بات ہے، اس پانچویں میں کیا خصوصیت ہے؟ ایک مرتبہ جبرائیل فرماتے ہیں، اے آدم ولدک ھذا یصاب بمصیبۃ تصغر عندها المصائب، اے آدم یہ آپ کا فرزند حسین ہے کہ جب یہ میدان کربلا میں گھیر دیا جائے گا اور لوگ اسے گھیر کے کوئی تلوار سے مارے گا، کوئی نیزوں سے مارے گا، کوئی پتھر سے مارے گا، کوئی عصا سے مارے گا، اے آدم ولو تراہ، کاش آپ وہاں ہوتے اور آپ دیکھتے، یحول العطش بینہ وبین السماء، ارے پیاس کیسے حائل ہوئی تھی حسین اور آسمان کے درمیان، دخان ایسا لگتا تھا حسین کو کہ سامنے دھواں ہے، آسمان نظر نہیں آتا تھا۔ اے آدم آپ کو معلوم ہے کیا ہوگا؟ ارے اس وقت حسین فریاد کریں گے، حل من ناصر ینصرنا، حسین سب کی شہادت کو پیش کر چکے ہوں گے، علی اصغر کی شہادت بھی پیش کر چکے ہوں گے، لیکن جب حسین کی آواز استغاثہ بلند ہوگی، فلم یجبہ احد، کوئی جواب نہیں دے گا، جواب دے گا مگر تلواروں سے دے گا، نیزوں سے دے گا، موت کے گھل پلا پلا کے جواب دے گا۔ ہاذا دارو، ایک مرتبہ آدم سے جبرائیل بیان کر رہے ہیں، آدم ایک مرتبہ حسین کی بھی شہادت ہو جائے گی، حسین کی شہادت کے بعد ایک مرتبہ 900 کوفی اور شامی خیموں پہ حملہ کریں گے، اور جب خیمے پہ حملہ کریں گے فخرجنا حواسرا وباقیات حافیات، ارے نبی زادیاں خیموں سے نکل کے باہر آئیں گی اور اس طرح سے میدان میں بکھر جائیں گی، کوئی کسی سم چلا جا رہا ہے، کوئی کسی سم چلا جا رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے، وہ اشتیا کے گھوڑے کے سموں سے کچل دیے جائیں گے۔ آزادارو آدم مصائب بیان کر رہے ہیں، عزیزو ارے اسی میں ایک مرتبہ حسین کی بچی سکینہ اپنے باپ کی لاش سے لپٹ جائے گی، اپنے باپ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہوگی، آزادارو اپنے باپ کی لاش سے لپٹی ہوئی ہوگی، لپٹی رہے گی، اپنے باپ کو چھوڑے گی نہیں۔ ایک مرتبہ شمر کہے گا، اے سکینہ چلو اسیری کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آزادارو سکینہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن شمر کے تماچے یاد آئیں گے تو ایک مرتبہ آپ کی لاش کو بھی چھوڑ دے گی۔ آزادارو ایک مرتبہ یہ بچی ننھے ننھے ہاتھوں کو جوڑ کے کہے گی، اے شیخ تو نے سب کو قیدی بنا لیا ہے، ان سب کو لیتا جا، مجھے یہاں پہ چھوڑ دے، میرا باپ بھوکا پیاسا مارا گیا ہے، فرات سے پانی لا لا کے میں اپنے باپ کی گردن پہ ڈالوں گی، بابا کے پاس رہوں گی، کبھی تو مسلمانوں کا قافلہ گزرے گا، آواز دے کے کہوں گی مات الغریب السلام